کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا ہے؟ کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ تم سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتے میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی، بے نیاز تھے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نال کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی۔ کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا، پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو، آ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ اویس آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے۔ وہ میری جو روح ہے نا، روح۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، برابر ہے، پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، یہ پوچھ لے تو۔ بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز۔ یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ ان کی زندگی تو دیکھو، کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے، کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، کتنا شوق، لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔ تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیاں مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا، کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات۔ حضرت اویس کرنی خیر التاب۔ ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کہ او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہ حضور پھر فرشتوں کا،
فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی, آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے. تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. اور لفظ ہیں حدیث کے, دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. ان کی یہ خواہش ہو. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا, بن دیکھا, جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا, دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا, ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں, ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں, حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا, اللہ جمع کر دے گا. لیکن کبھی کبھی نا انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے. یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے, مجبوری نہیں کسی بات کی, لیکن انداز کرم ہے. ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں. انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں, انہیں نوازا جاتا ہے. حضرت اویس چھپے رہے, آئے نہیں, لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا. نبی پاک نے ظاہر کرنا, تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے. پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں, جان یار نو دے تے شاد ہو جا, اس سے دل دے ہیں فساد سارے, دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وس دا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وس دا, تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے, جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا, شور نہ کر, خاموشی سے ہو جا. حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا. توجہ ہے میرے بھائیوں, بس بات سمیٹ رہا ہوں, مضمون مکمل ہو گیا. اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر, تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق, بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں, مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین, دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد, میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں, تمہیں اویس ملے گا, اسے میرا جبہ دینا. اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں. یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی. محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے, اسے کہنا میری امت کی بخشش کی. حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے, جناب عمر کا رتبہ بھی. اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا, جبہ دے کے بھیجا. حضرت عمر گئے ملنے, جناب مولا علی گئے, جا کے پوچھا وہ کدھر ہے, کہا وہ دیوانے سے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے. جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا, کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا. اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں, محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا اعزاز. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی, پھر واپس لوٹے. یہ تو داتا صاحب کی بات ہے. اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے, حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا, تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی, ان کی زیارت کر لو. چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو. تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی, داڑھی میں کتنے بال؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ سوال دوسرے کا تھا.
ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید تھے، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اب ایسے کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خدا بندی پہ بھی ہوگا۔ دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو، میں اکثر یہ روتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا، اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں۔ پہلے لوگ دعا کراتے، ہاں دعا کی التجا کرتے، کہتے تھے مہربانی کر، اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اب یہ رنگ اب فوٹو کھینچتے۔ تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے، یہ حضرت ویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے، الجھو نہ، سلجھ کے وقت گزارو۔ اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے، اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی، ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر